کچھ نہ کچھ کریں گے ہم، صحیح نہیں کریں گے تو غلط ضرور کریں گے۔ انسان ہے فطرت، بنانے والے نے بنایا کہ تیرا کام ہے یا ایھا الانسان انک قادر، تجھے محنت کے لیے میں نے بنایا۔ چوٹی کرے گی محنت، چور کرے گا محنت، ڈاکو کرے گا، چوری کرے گا، درویش کرے گا، فقیر کرے گا۔ ہم محنت اس کو کہہ رہے ہیں اگر آپ کی محنت آپ کی صلاحیت کی مطابقت میں ہو تو آپ عبادت گزار، اگر آپ کی محنت آپ کی صلاحیت کو تباہ کرنے میں ہو تو آپ گناہ گار ہو۔ صلاحیت منطق میں بڑا فرق، صلاحیت اور منطق میں فرق آپ کو جاننا چاہیے۔ بعض کا صلاحیت اور ہوتی ہے اور منطق اور ہوتی ہے، اور اکثر لوگ منطق کی خاطر صلاحیت ضائع کرتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ یعنی کہ منفعت ساز چیز کو صلاحیت کہتے ہیں، حالانکہ صلاحیت منفعت ساز نہیں ہے، صلاحیت اور چیز کا نام ہے۔ صلاحیت کو آپ یوں سمجھو کہ دینے والے نے سٹریس کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ جو چیز آپ کے اندر آپ کی ذات کی پہچان بنا کے بھیجی وہ صلاحیت ہے۔ صلاحیت کیا ہے؟ دینے والے نے آپ کے اندر کانفیڈنس کے ساتھ سٹریس کے ساتھ جو چیز بھیجی ہے اس کو ہم کہیں گے صلاحیت، اور ہم نے جس کے علاوہ کسی چیز کو صلاحیت بنا لیا تو ہم اصل میں صلاحیت کو شامل۔ رزق کے طور پر تو انسان کے وجود کا کوئی حصہ بھی ارادت بن سکتا ہوتا ہے، جس طرح رزق جو ہے نا وجود کے حصوں سے نکلتا ہے نا، یہ الگ کہانی ہے۔ بہرحال اپنی صلاحیت جو ہے نا، ساری محنت، سارا فقر، ساری دنیا داری، سارا شعور سازیاں اسی بات میں ہے کہ آپ صحیح صلاحیت کو پہچانیں۔ اگر صلاحیت نہ پہچانی تو آپ محنت اتنی کرو گے جتنی صلاحیت کے دریافت کرنے میں ہے اور غلطی کرتے رہو گے۔ میرے خیال ایک بات تو یہ واضح ہوگی، کلیئر ہوگی، آپ کو بات سمجھ۔ دوسری بات جو غور کرنے والی ہے، اولاد کو فطرت کے مزاج کے ساتھ پالو، اپنے مزاج کو نہ پالو۔ یہ مشکل بات ہے۔ اپنے مزاج سے پالنے والا وقت کو روک دیتا ہے اور اصل وقت روکتا نہیں ہے۔ اوبیڈینٹ اولاد عام طور پر زمانے کے حساب سے ناکام ہوتی ہے۔ اب یہ راز کی بات ہے، اسلام سمجھتے بات کرتے ہیں۔ اوبیڈینٹ اولاد، بہت اوبیڈینٹ اولاد عام طور پر زمانے کی رفتار کے ساتھ وہ اکثر ناکام ہو۔ اولاد کو اپنے دور کا شکار نہ ہونے دو، کیونکہ اولاد کے سامنے ایک اور دور کھڑا ہے۔ میرا خیال ہے اچھا ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد کو اپنے دور کی چھاپ سے بچائے۔ اب یہ الٹ بات ہے بالکل۔ اور اچھی ماں باپ وہ ہوتی ہے کیا کہتا ہے؟ اچھی ماں باپ ہوتی ہے، اچھا اچھی کاٹی کہتے ہیں۔ اچھی ماں باپ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو اپنی ذاتی پسند اور ناپسند سے بچائے۔ اپنی اولاد میں اپنا آپ انفیوز نہ کرے۔ گریٹ پیرنٹس ہوتے ہیں جو گریٹ چلڈرن پروڈیوس کرتے ہیں اور ساری ان کی چلڈرن کی گریٹنس ان کے برعکس ہوتی ہے یا ان کے علاوہ ہوتی ہے، ان کے علاوہ۔ اب اس لیے اے اللہ کے بندو، اپنی اولاد کو واجبی دین سکھاؤ اور ان کو ان کے سفر پر خوشی سے روانہ کر دو۔ ان کا سفر جو ہے نا وہ اینٹیکوٹی کا سفر نہیں ہے، ان کا سفر آنے والے زمانے۔ آپ ماضی لے کے بیٹھے ہو، ماضی کہیں ان کے سر دار ٹھوک دینا،
آپ جس کو حال کہہ رہے ہو یہ ماضی ہے اولاد کا، آپ کا حال جو بہت حال ہے، بہت اچھا حال ہے، لیکن آپ کی اولاد کا یہ ماضی بن جائے گا۔ آپ یہ اس کو علم نہ دینا، یہ مزاج نہ دینا، یہ خدشات اور یہ امیدیں نہ دینا، واجبی طور پر ان کو بنیادی سکھا دو باتیں اور ان کو ان کے سفر پر روانہ کر دو۔ میری بات سمجھ آ رہی بات ہے نا، اور یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں، اولاد کو، اپنی اولاد کو اپنے سامنے ایک آنے والے زمانے کے حوالے کر دینا، اور یہی اللہ کا منشا ہے، کیونکہ آپ کی اولاد نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کی اولاد نے آنے والے زمانوں میں رہنا ہے۔ آپ بہت تیز رفتار ہو تو اس اولاد کے مقابلے میں بڑے سست رفتار ہو جاؤ گے۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصے پہلے آپ اپنے والدین کے مکان میں بجلی کے بغیر رہا کرتے اور آپ کو گرمی نہیں لگتی، اور آج آپ کی اولاد جو ہے وہ اے سی خراب ہو جائے تو اولاد پریشان ہو جاتی۔ بڑا فرق ہے آپ کی نئی اولاد میں اور آپ کی طاقتور زبانوں کی بات، لسی پینا جہاں کی عزت کی بات ہوتی تھی، اور آج کل جو ہے نا یہ پینے کا رواج ہو گیا۔ بہت اچھی صحت ہے اس کی، آج بھی اس نے 100 ڈنڈ بیٹھک کیا ہے۔ آج کل یہ ورزش نہیں ہے، آج کل زمانے اور مزاج اور، اس لیے اپنی اولاد کو اس کے زمانے میں جانے دو اور اپنی دعا دے دو۔ یہ مسافر ہیں آنے والے زمانوں کے، اور آپ کی دہلیز سے سفر شروع کرتے ہیں، آپ انہیں خدا کیا دینا چاہیے شاید؟ ہاں کیا دینا چاہیے؟ تو اولاد آپ کی اصل میں آپ کی نہیں ہے، آپ اس کے ماں باپ ضرور ہو، اولاد آپ کی نہیں ہے۔ اولاد کس کی؟ آنے والوں کی، زمانے اس کے کون سے ہیں؟ آنے والے۔ تو یوں کو اپنی اولاد کو اپنی آنے والی اولادوں کے ماں باپ ہونے تک ہی چھوڑ دو، تاکہ جب وہ والدین بنے اپنی عظمت کے ساتھ زندگی شروع کریں۔ اس لیے آپ دخل نہ دو ان کی زندگی میں، یہ میری بات ہے، اب میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں ہماری۔ ایک اور بات، الگ الگ باتیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اگلی بات، اب یہ ایک سارے بات سمجھ لو سب کے لیے، کب پتہ چلتا ہے انسان کو کہ اللہ کا فائدہ میرا اللہ راضی ہے؟ اللہ کی بولتے نہیں تو اپنے آپ گواہی نہیں دیتے، اللہ راضی ہے، اپنے آپ کو سکون ہوگا، اطمینان ہوگا تو ہاں، اور اللہ سے ناراض ہوگا تو اطمینان اور سکون ہوگا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کی پہچان آپ کا اپنا قلب ہے، بشرطے کہ یہ قلب جھوٹ نہ بولے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اس طور پر ضرور ٹریننگ کر لو کہ تقرب الہی کے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور حق سے دوری کے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اتنا فرق ضرور لینا چاہیے۔ کون سی کیفیت جو ہے یہ نیکی کی کیفیت ہے اور کون سی کیفیت جو ہے یہ گناہ کی کیفیت ہے، اپنی کیفیات کو پہچاننا چاہیے۔ کوئی شخص میرا دوست رکھتا ہے، اگر اس کا دوست جب ہو جائے تو وہ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا۔ اب دوستی اس کے لیے معیار ہے تقرب الہی کا، کسی سے پیسہ معیار بنا، پیسہ ختم ہو گیا کہتے ہیں آج کل اللہ خفا ہے کہ دکان پہ کیا تھی ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا۔ جس قسم کا آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے اسی مقام سے آپ قائم رکھنا ہوگا۔ اجتماعی سطح پر مطلب ہم سارے مل کے ایک مقام پہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ اب
اگر یہ اجتماعی فکر ٹوٹ جائے گا تو سب سے الگ ہو جائے گا. آپ کو بات نہیں, بس مل بیٹھنے کا نام مل رہا ہے. تو آپ اپنی کیفیت جب آپ بے کیف ہونے لگ جاؤ تو سمجھو کہ وہ کیفیت دینے والی چائے خراب ہوگی. اس لیے اب آپ دیکھو جن لوگوں کو نماز اللہ نظر آئی, جن لوگوں کو نماز کو اللہ کہا, نماز کا مس ہو جانا اللہ کی ناراضگی کہتی ہے, ان کو ناراضگی لگتی ہے. جن لوگوں نے اللہ کے نام پر کسی دوست کے ساتھ محبت وفا شروع کر دی, دوست کا جدا ہونا اللہ کی ناراضگی کہلاتا ہے. جس چیز کو آپ تقرب الہی کہتے ہو اس چیز کی دوری جو ہے نا وہ آپ کو اللہ سے دور کرے. آپ تقرب الہی کی منزل دریافت کسے کہہ رہے ہیں؟ سب کی بات ہوتی بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں سمجھ آئی؟ کیا کہا؟ ہاں, اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے پتہ چل جائے گا. ہمیں پاس ایسے ہے کہ اللہ ناراض ہے, کل رات کو جی جاگ نہیں آئی, تجد رہ گئی, اللہ ناراض ہے. کہتے ہیں اللہ ناراض ہے, رات کو نیند نہیں آئی ہے. آج کل تو نیندیں خراب ہوئی پئی ہے, اللہ ناراض ہے. اب یہ ساری باتیں, ہر چیز میں اللہ راضی ہے, ہر چیز میں اللہ ناراض ہے. بس یہ بات سمجھ لو. ایسی نمازیں ہیں جو پڑھنے والوں کو محرومی ملتی ہے, ایسی دوریاں ہیں جہاں رہنے والوں کو تکرم ملتا ہے. آپ بات سمجھے نہیں؟ ایسی دوریاں ہیں, ایسے کفر ہیں جن کو آگے اسلام ملتا ہے, جن کے ساتھ لینے کے لیے اسلام دعا کرتا ہے. اسی بات سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہیں سمجھ آتی کیا کہا میں؟ قریب لانے کے لیے اسلام دعا کرتا ہے, کیا دیکھو نہیں سمجھ آتی. پہلی بات تو نہیں کر رہا ہوں, کیا کہتی ہے یا اللہ یہ کیا کہتی ہے؟ ایسا کفر ہے جس کو قریب لانے کے لیے اسلام دعا کرتا ہے, کیا دقت ہے؟ چھٹی کے علاوہ آپ کیا کر دوں میں یہ لے رہا ورنہ چھٹی ہے. اور دیکھو ایسا کافر ہوتا ہے ہاں جن کا نام ہوتا ہے, ہاں عمر بھی ہو سکتا ہے, ہاں خالد بن ولید ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکتا ہے, کیا بارگاہ جمہوریت میں رحمت خدا ولی دعا کرتے کہ یہ ہمیں دو, اسلام کے لیے یہ آدمی چاہیے ہمیں. اب بھی آنے والے زمانے میں تو آ کے آپ دیکھو گے, بار بار دیکھو گے. تو مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہے, ایسے کافر خوش نصیب نظر آ سکتے ہیں آپ کو جن کو قریب لانے کے لیے اسلام کو حکم یہ ہے کہ تم دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس کافر کو قریب آنا چاہیے. اور ایسے مسجدوں میں رہنے والے, نمازیں پڑھنے والے معروم میں رحمت ہیں جو اپنے غرور کی وجہ سے بارگاہ سے باہر نکال دی جائے. اس لیے سجدہ یا خداوند تعالیٰ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے سے پہلے شیطان مقرب ہی تھا, تو مقرب کا معصوب ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے, اور کافر کے کلمہ پڑھنے میں کوئی دیر نہیں ہے. یہ پکی بات یاد کر لو. اس لیے اپنے دل میں کسی آدمی کے خلاف نفرت نہ رکھو جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے یہ معروم ہے. یہ پتہ نہیں آپ کو, نہیں پتا, تب بس پھر آپ کسی آدمی سے اس کے اعمال کی برائی کی وجہ سے نفرت نہ کرنا. برے اعمال ہے نفرت نہ کرنا, یاد رکھ لینا. برے اعمال سے تم نے نفرت کی, این ممکن ہے اس کو نیکی میں داخل کر دیا جائے اور تجھے برائی کے اندر ماپ لیا جائے. یہ کائنات اشباق کا بہرحال اللہ کی ہے, مجبوری ہے. ہر چند کے اس اندر ہم ذاتی طور پر بہت کچھ ہوتے ہیں کاریگر, لیکن پھر یہ کائنات اللہ کی.
اس لیے اس کی کائنات میں نفس نہ نکالو. یہ بات سمجھائی کہ نہیں سمجھائی ابھی؟ اب آپ سوال. ہاں بولو جلدی جلدی بولو. آپ بولو. جی جی ضرور جو اس محفل میں بار بار تذکرہ ہوا ہے کہ رضا الہی پہ آج بھی یہ بات ہو رہی ہے. جی تو یہ جو مقام ہے یہ تو بڑا اونچا مقام ہے رضا الہی پہ راضی ہو جانا. یہ انتہا ہے تمام مقامات. ہم تو میں نے یہ کہا کہ ہم تو ابھی تک توبہ کی منزل میں ہے. ابھی تو ہماری توبہ بھی پوری نہیں ہوئی. نہیں آج آپ کی جو عزت تھی اس پہ تھوڑی سی مجھے ذاتی طور پہ حیرانی ہو رہی تھی کہ ابھی تو ہمیں بالکل ابتدائی مراحل ہیں. دیکھو اگر تو ہمیں یقین ہوتا کہ ہمارے پاس مستقبل کے نام سے اتنا سرمایہ حیات ہے جتنا ماضی میں ہم گزار رہے ہیں تو پھر تو ہم ضرور اس میں اجلت یا اجلت نہ کرتے. کہتے ہیں اب خدا نے اگر ہدایت لیٹ دی ہے تو نہیں اب لیٹ کی بات نہیں ہے. جب آپ یہ دیکھو کہ ہدایت آنے لگی ہے تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ نہ کرو کہ ہم یہیں تک ہیں. یہ بلکہ گستاخی جاتی ہے. توبہ کی توفیق دی ہے تو شاید آپ کو عروج کا مقام دے دے. عروج انتہائی وہ جی اٹ از ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. سب کچھ ٹھیک ہے. یہ انگریزی میں بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں. میں کیا کیا بتاتا ہوں آپ کو. یہ ایک بات کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. It is too good to believe. ایک دوسرے ہے آپ یہ بات جا کر اللہ کے مقام کو, اللہ کی مہربانیوں کو خود بھی فیصلہ کریں کون سی چیز مطلب اس نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے. آپ نہیں جانتے کہ آپ کے لیے کیا چیز اپنے اسٹور میں رکھا ہوا ہے. اس لیے اپنے کم از کم توقعات کو تو بہت بہتر کرو نا, بہت بہتر کرو. اب آپ کا سوال کیا بنا رہ گیا؟ وہ منزل رضا کی. میرا خیال ہے کہ یہ ابتدا کی منزل ہے. اس کے فیصلے پر راضی ہونا ابتدا ہے. انتہا یہ ہے کہ اس کو اپنے فیصلے پر راضی کرانا. وہی مقام آتا ہے. پہلا کام تو یہی ہے کہ تم راضی ہو جاؤ. مشکل تو ہوا نہیں. پریکٹیکل کیا مشکل ہے؟ پریکٹیکل دنیا کے جو علائق ہیں جو اس کے نہیں آ رہی بات ہے. میں عرض کے کہاں مشکل آتی ہے؟ مشکل صرف یہ ہے میں آپ اس دین کو تو رضا نہیں کر رہے. ہاں ہاں مشکل صرف اس بات میں آتی ہے کہ جو ابھی تزکیہ نفس ہے خاص طور میں اپنی ذات کروں کسی کا نہیں کرتا وہ ابھی مکمل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو مثلا آپ نے ایک مجھے انویٹیشن دی دروازے پہنچا اگر تزکیہ نفس یہ تو کہتے ہیں میں چلاؤں چلا کے بات کروں جی ابا سمجھے میرا مطلب وہ چیز جو پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. دیکھو یہ جو کچھ پیدا ہونا چاہیے یہ پیدا کرنے والے کا کام ہے, وہ کر رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہو پیدا کیا ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب آپ نے ایک بات کہی اگر میں نے بھیجنا ہوتا ہے خان تو میں ابھی کہتا نہیں ہے تو میرا ریئیکشن میں اپنی بات پہ مجھے اسٹیٹ کیا ہاں جی ٹھیک ہے میں سنا جا رہا ہوں تو میں وہ جو عمل کر رہا ہوں میں یہ سوچ رہا ہوں جاؤں اور اس بات کو دائیں بائیں کریں گے. آپ جواب کے انکار کے بعد بھی اندر افسوس ہو رہا ہے. یہ بڑی پروڈکشن ہے. غازی خان کا لفظ ہے نا, اس کے انکار کے بعد بھی افسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اچھی بات ہے. رضا میں کہاں دقت ہے؟ کس مقام پہ مجھے بتاؤ نا, کہاں دقت آتی ہے؟ اس بات آپ بتاؤ. میرے رضا میں کوئی دقت نہیں ہے.
रजा में ही दिक्कत है, उन्हें रजा में मैं तो राजी हूँ। जैसा कि इलाही की दुनिया वो है हुआ है, हाँ, कि वहाँ पर हम अल्लाह की रजा के साथ नहीं कर सकते, अपनी तजवीज के साथ। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप रजा को पहचानते नहीं। आपके अंदर की कश्मकश भी पड़ी है कि जो कर रहे हैं शायद आप कहते हैं कि ये रजा के खिलाफ कर रहे हैं, एन मुमकिन है वो रजा ही हो जो आप कर रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जहां तो ऑप्शन हो ना वहां खतरा है रजा का और इंतजाम का। जहां एक ही रास्ते का सफर हो वहां खतरा ही नहीं है, वो रजा ही रजा है। आप एक का अमली शक्ल एक काम कर लो कि जहां दो रास्ते हो ना वहां कब कब उस वक्त एक रास्ता सही चुने, तो भी आपके सामने दो ऑप्शन रखो दो ना, इतनी बात तो आप मान लो ना। आपको समझा रही, जब रास्ता ही एक था गलती किस बात की, वो रजा हो, इसलिए अपने लिए एक रास्ते का सफर तैयार करो, दूसरा रास्ता काटते जाओ और हमेशा के लिए छोड़ते जाओ। वापस आने का इम्कान रखो लाइफ में, वापसी के वक्त नहीं है। मैं आज आसान से बातें कर रहा हूँ, नहीं आप नहीं मानती, मुश्किल बात है। मेरा मकसद एक सफर हो, एक रास्ता हो, वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है। वापस पता कब होती है, गुनाह कर लिया तौबा के लिए वापस आएंगे हम, शायद गुनाह से तौबा तक आने की मोहलत न हो लाइफ में। इसलिए वो काम न करो जिसके लिए दूसरा सफर इख्तियार करना पड़े बाद में। किसी आदमी को इतना तंग न करो उसकी नाराजगी तुम्हारे लिए जो है ना वो इबरत बन जाए। क्या मुश्किल बात कर रहे हो, किसी बंदे को इतना तंग न करो कि वो खुदा के दरवाजे खटखटाए तुम्हारे खिलाफ, और बंदा दरवाजे खटखटा सकता है अल्लाह के। किसी बंदे को दिल से कभी सदमा न हो आपके खिलाफ, और किसी इंसान से उसका महबूब मशगला न छीनना। मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, महबूब मशगला, महबूब न छीनना और महबूब मशगला भी न छीनना। वो हर जान के नेकी हो या बदी हो, या फिर आसानी हो जाएगी। आप मज़ामीन समझ आते हैं, बातें समझ नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, बात तो मुश्किल नहीं हो रही। आप बोलो, आप बात करो, आप क्या कह रही हैं, क्या समझाइए? औलाद आपकी औलाद है, कुछ अर्से के बाद औलाद और आप एक ही शहर हो। नहीं बात नहीं। अच्छा आप यूँ समझ लो, अशफाक आप मुझे बात नहीं समझ रहे। हजरत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आज से कितने से पहले में 200 साल बड़े बुजुर्ग। ऐन मुमकिन है इशफाक साहब, ऐन मुमकिन है उनकी उम्र और उनका जमाना वो ऐसे होंगे आपके हल्का सुफल में आगे बैठने वाले। उम्र में तो बड़े नहीं है ना आपसे, नहीं आप बात नहीं समझ रहे, बस जमाने में बड़े हैं ना। मेरी बात समझ नहीं आई। उम्र में आपकी उम्र कितनी है? 60 साल, 61 साल। अगर बाबा बुल्ले शाह 50 साल में मर गया तो बचा हुआ ना फिर आपके मुकाबले में। लेकिन जब हम बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ते हैं तो हमें वो ज्यादा जान लगता है अपना, हालांकि आपने बच्चा है। आप ही बात समझे, क्या समझे आप बात समझ रहे हो? अगर आप में अदब कायम है तो ये हद जो है ना ये बेमानी है। बुजुर्ग की बुजुर्गी
اگر آپ کو سامنے دیدار ہو جائے تو ایسا ممکن ہے کہ آپ کی عمر اس سے زیادہ ملے. محمد بن قاسم آپ کا بچہ ہی ہوگا, اور محمد جب پڑھتے ہیں ان کا رحمۃ اللہ علیہ, سرکار محمد بن قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچوں سے پڑھے ہوئے ہیں, ایک بولتوار صاحب کے اوپر ہے, آپ نے نہیں ہے, 3 بار پڑھتا ہے ہوتا ہے تو, اور آپ اسکول سے نکال دیتے, میں کہتا دعویٰ کرا دو اس کو. ہاں بیچی صاحب ہے نہیں بات, لیکن چونکہ اس کے ساتھ وابستہ ہے بات, تو گویا کہ ماضی کے لوگوں کو اگر ان کی عمروں سے ہی بچانے لگ جائیں گے تو برابر نکل آئے گی. اسی طرح کل کو اگر آپ کی عمر خدا نہ خاصا ابھی کتنی عمر ہے, 10 سال ہوگی نا, اگر عمر یہاں ختم ہو جانی ہے تو کل 10 سال بعد آپ کی بیٹی کی عمر جب ہوگی 20 سال, تو کہے گی مطلب بچی ہوتی تھی ماں اس زمانے میں, 10 سال کی تھی ماں, کا اللہ کو پیاری ہوگی, اس وقت ہم 20 سال کے بزرگ لوگ ہیں, یہ ہوتی تھی ماں 50 سال میں مر گئی. تو آپ کو جب حاضر کیا جائے گا اللہ کے روبرو, آپ کو بچے نظر آئے, وہ تو بزرگ ہوگی. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے نا تو آپ کے اندر ایک راز پیدا ہو جائے. یہ نہیں سمجھ آئی بات نا, آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں اتر گئی ہے. ایک تو یہ کا طریقہ ہے, سارے کا سارا ماضی جو ہے نا اپنی بچپن سمیت آپ کا اولاد ہو سکتا ہے, سارا مستقبل جو ہے آپ کا پہچان ہو سکتا ہے. نہیں آپ کی بات سمجھ آئی نا, الٹ گیا بھیا. اشفاق صاحب کیا سمجھ بات بھیا, الٹ گیا. اور روح کی عمر ایک ہے سب کی, وجود آگے پیچھے ہے, اس لیے ایسا ایوان اولاد یہ نہ بھولنا کہ اولاد آپ کی پوری عمر رکھتی ہے. روح میں برابر ہے, روحیں ایک دفعہ ہی خلق ہوئی ہیں, دنیا میں آگے پیچھے آنا ہوا, کوئی کسی کے پیٹ سے کسی کے بدن سے بلا کہانی ہے, دنیا میں آنا آگے پیچھے ہوا, لیکن جانے میں عمر کا پہچانو تو اس کی رخصت آپ سے بڑی ہو, رخصتی. اس لیے رخصت کے مطابق ہم پہچانے ایک دوسرے کو, تو ہو سکتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ ابا جان ہو, اور ابا نظور جو ہے وہ اول عمر میں رخصت پر پا جائے. تو کیا ہے ایسے پتا محمد بن قاسم اگر آپ کو آ جاتے کیا کہے, آپ سے کیا کہو گی بیٹا, نہیں کہو گی, لیکن کتاب میں لکھے محمد بن قاسم کو بیٹا نہیں کہہ سکتی آپ. یہ ہے حقیقت. اگر آپ پہچاننے لگ جاؤ تو یہاں سے حقیقت نکلتی ہے. جو پڑھ رہے ہیں محمد بن قاسم وہ اور ہے, جو دیکھو گے تو وہ اور ہو, وہ آپ کا بیٹا ہوگا. کبھی آپ نے کسی نے بیٹا سمجھا اس کو آج تک نہیں سمجھا؟ کسی دن باپ بولے چاہتا کو اپنا عزیز سمجھا برخوردار, ہم یہ گستاخی کہاں, چاہے وہ عمر چھوٹی ہوں گی. بات یہ ہے, اگر آپ اس کو پہچان دو, اصل بات کا مقام, ہاں اصل بات کا مقام, اب مقام آپ کو کیسے پتا کہ اس کا مقام کیا ہے اور آپ کا کیا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں امت کے حوالے سے اگر آپ کا پتر جو ہوتا ہے ایسا ممکن ہے آنے والے زمانے کا بڑا روحانی فقیر ہوتا ہے, آپ اسے ڈانٹتی ہو آج بھی, وداؤٹ ہوئے گی اس کام. ثابت یہ ہوا کہ جب آپ کو اولاد کا مقام بھی نہیں پتا ہے تو آپ کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ کہیں تو ہمارا روگ رہے میرے ساتھ چلے گا لوگ, آپ کو ہمارے تک آئے گا, ہم مل کے رہتے ہیں لوگ پلیئر. کہیں تو ہم بچوں کو پتا کر دیں تکلیف کا ہاں ایک مقام آتا ہے نا, کسی بچے کو مل جائے اگر وہ راز, ماں باپ کو بچے کا, بچہ پیغمبر ہو اور ماں باپ امتی ہو تو بڑی لمبی کہانی ہے جی, کیا خوبصورت کہانی ہے کہ والدین اپنے بچے کی امت میں ہو, کیا بات ہے.
اسی طرح بچہ ولی ہو اور والدین جو ہے مطلب اس کی دعا اسے لینے والے ہو، بیٹا دعا کرو تو بھی خراب ہے. عجب بات یہ اور پھر ایسے ہوا جو بچے امپورٹنٹ ہے ان کی والدین نہیں اتنے اہم، تو والدین کہاں تھے ان کے؟ بچوں کے سائے میں تھے. بزرگوں کی والدین کہاں پتہ ہے؟ بہت سارے والدین. دادا صاحب کے ابا کا نام کیا تھا؟ ابا حضور کا نہیں پتا، قائد صاحب کا نہیں پتا. اتنے اہم نہیں ہے، اہم ہے والدین ہونے کی حیثیت. ہاں لیکن اپنے سرفراز اولاد بیٹے کے سامنے ماں باپ بھی تقریباً مؤدب ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اولاد کی بات. شکر ہے آج اولاد ساتھ نہیں ہے، یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہیں گھر تک نہیں جانے دیتا. سرفراز اولاد ہو تو ماں باپ کو پتا ہو اولاد سرفراز ہے تو آج ہی مؤدب ہے. اب جاننے والے جو ہیں حضرت امام علی مقام کو اب بچپن سے ہی مدد گردن کو بوسہ دے رہے ہیں. آئیے اور ادب کا مقام ہے، حالانکہ وہ اپنے نواسے ہیں. ادب کا مقام ہے کہ اللہ کے حضور سجدہ ہو رہا ہے اور سجدہ ڈیلے کر دیا کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ بچے کا مقام ہے سجدہ لیٹ ہو جائے، لیکن وہ جو اس بارگاہ میں قبول ہونے والا بچہ ہے وہ بچہ نہیں رہے گا، جو ایک عمر ہے. انہیں اصل شکل نظر آ رہی ہے، کس شکل سے رخصت ہو رہے ہیں، دین کے کون سا کام ہو رہا ہے. اور یہ دین جو ہے سجدہ تھوڑا سا ڈیلے ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دین کا ستون یہ بیٹھا ہوا. رشتے داری کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہانی ساری. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ اگر آپ کی بات سمجھ آئے نا، آپ کسی بڑے اندر ڈرو، کسی چھوٹے کو برا نہ سمجھو، کسی جھوٹے کی پرواہ نہ کرو. آپ سیدھا سب حقیقت میں چلے جاؤ. ریالٹی رہے گی. اب آپ بتا اولاد کے بارے میں بات کرو. ہماری ماں بڑی زیادہ کیا پتا کیا ہو، کبھی کوئی قبضہ نہیں آپ کو اولاد کا، یاد رکھ لینا. اولاد کا کوئی قبضہ نہیں. آپ کو دوست کہتے ہیں میرا مطلب ہے اولاد ایک اپنا نصیب لے کے آئی ہے، بلکہ اولاد نے اللہ نے اولاد کے دینا تھا، اس کے لیے آپ کو بجٹ بنانے والا بنایا گیا. اب لاؤ، آپ اپنے لیے کھانا نہیں کھا سکے اپنی کمائی کو اور اولاد کے لیے لٹاتے جا رہے ہیں. وہ کمائی آپ نے اپنے لیے نہیں کھائی ہے، کنجوس رہے ساری میں گنتے رہے ہو، دیکھتے رہے ہو پیسے کو، اور آج اولاد آئی ہے اس کو دیتے جا رہے ہیں. تو آپ کنجوسانہ کمائیوں پر فراوانی سے پلنے والے ایلینز جو ہے وہ اولاد کہلاتے ہیں. دی ایلینز. اکثر لوگ اسی فکر میں تو دنیا نہیں چھوڑتے، اللہ کی فکر میں کہ اور بھی ان کے بھی آگے بھی 100 سال کا انتظام کرتے ہیں. اب جن کی پہچان میں تو چھوڑا نا، میں پہچان والے کے بارے میں میں تو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. آپ لوگ میں یہ پہچان لو بات. جو رات نلائق ہو اس کی بھی انتظام کرتے جانا چاہیے. نلائق اولاد دیکھو، جہاں تک نلائق کا تعلق ہے، وہ اولاد جو آپ کی اپنی اولاد ہے، جب آپ اپنے آپ کہتے ہو کہ میں لائق انسان، گریٹ مین، لائق آدمی اور نااہل پروڈیوسر، یہ کیا کہا آپ نے؟ بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کنٹریبیوشن آ گیا. ٹھیک ہے بنی بات، یعنی کہ پروڈکشن تمہاری کمزور ہے اور پروڈیوسر تم گریٹ ہو. اس لیے اولاد کو نہ فخر کا ذریعہ بناؤ اور نہ ندامت سمجھو. یہ اور مخلوق ہے،
آپ میں سے ہوتی ہوئی جو نہیں گئی ہے، کہانی اور ہے. اب دیکھتے جاؤ، بس دیکھتے چلو. اس بات میں کیا کرو، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. قبضہ نہیں ہے اللہ کی مہربانی سے، قبضہ آپ کا اپنے وجود پر نہیں ہے. دیکھتے جاؤ، یہ آپ کا وجود جو آپ کو راحت دیتا ہے اب تک، آپ یہ رنج دینا شروع ہو گئے. یہ بات نہیں، مشکل باتیں نہ کرو. آپ کا وجود آپ کے لیے راحتوں کا سرمایہ، آسائشوں کا ذریعہ، کھانے کی لذتیں انجوائے کرنے والا، اب کھانے میں لذت نہیں محسوس کرتا. اچھا، یعنی کہ یہ وجود جو اپنا ہے وہ بھی بعض اوقات غیر لگتا ہے، غیر جیسی باتیں کرتا ہے، یعنی کہ غیر قسم کے نتیجے پروڈیوس کرتا ہے کھانے کے بعد. کبھی ان باتوں میں راحت ہوتا تھی، اب نہیں ہوتی ہے. کبھی بہت بدلے میں انجوائے کرتا تھا، اب کسی چیز کو انجوائے نہیں کرتا. اپنا وجود اپنا نہیں ہے تو اپنی اولاد کس طرح تباہ کہہ رہے ہو. گڈ اولڈ ڈیز یعنی کہ ینگ ڈیز. اولڈ ڈیز کون سے ہوتے ہیں؟ کیسی بات ہے، گڈ اولڈ ڈیز ینگ ڈیز جو کہتے ہیں. ان گڈ اولڈ ڈیز آپ نے بچے پروڈیوس ہو گئے. بس ہم تو اصل سے ان کا اخلاق ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری اور ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ زندگی کس طرح سے بسر کی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کون سی زندگی بسر کرنی انہوں نے. آپ اپنی زندگی کو جانتے ہیں. And you are not a successful person even in your own life. You are going to tell them the ways of success in their coming life. اور یہ لائف جو آپ کے پاس موجود گزر رہی ہے اس کی آپ محرم نہیں ہیں، اور اس کو آنے والی زندگی کے اندر محرم بتا رہے ہو. لا بھائی کیا کرے یہاں پر، وہ آنے والے زمانے کے ہیں. یہ آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ کے اولاد. They will give you new knowledge. پیدائشی طور پر کمپیوٹرائز ہے، آپ کو نیا علم سکھائیں. کبھی آپ نے دیکھا آپ کبھی چل رہے ہوتے آپ کو بچہ بڑے کانفیڈنس دکھاتا ہے، ابو ایسے نہیں ہے. کہتے کہ نہیں کہتے؟ وہ کوئی حقارت کی بات نہیں ہے، کانفیڈنس کی بات ہے. اس پر آشکار ہو چکی ہے بات. آپ جس مشینری کو دیکھتے ہیں، پہچان رہے ہیں، وہ اس مشینری کو استعمال کرنے والے اور مجد ہیں. آپ کے خواب ہیں اور ان کی حقیقتیں ہیں. اس لیے آپ بات کو پہچانو نا، اولاد نہیں ہے اولاد. اسی طرح ابا جان بھی ابا جان نہیں ہے. جو گزر گیا نا واقعہ، آپ مطلب آپ سارے ماضی میں چلے جاؤ، درویشوں کے پاس چلے جاؤ، ان کی اصل عمر کو پہچان کے ان کو ڈیل کیا کرو. سلطان صاحب چلے گئے، سلطان بہو صاحب، السلام علیکم. یا تو بھائی صاحب ہے یا ابا جان ہے، بزرگ ہیں. کیا ہے؟ اگر آپ ان صحیح عمر پہچان لی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا ہے. کہ بھی میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، مرتبہ خدا جانے کس کا کیا ہے. تو پھر آپ کو بہت سارا بے سبب ڈر نکل جائے گا، اور اب بے وجہ طلب بھی آپ کی ختم ہو جائے گی. اسی طرح یہ پہچانو. ضروری نہیں فقیر سے ملنے کے لیے اس کا مزار ہو، زندہ بھی نہ ہو سکتے ہو تم. مزار ہے ہمارا یہ علاج ہے، سوچا کہ فقیر جب بھی ملے گا مزار میں ملے گا. پٹھان تو مار کے اس کو مزار تو ٹھیک ہے، ہمارا بھی خیال ہے فقیر کو ہمیشہ زندگی میں ملو. دعا یہ کیا کرو، یا اللہ علم کتاب میں جانے سے پہلے ہمیں علم دے. کیا کہا؟ یا اللہ کتاب میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں علم دے، اور مزار میں جانے سے پہلے فقیر ملا دے. یہ بات سمجھ آئی؟
اشفاق صاحب نہیں سمجھ آئی؟ علم کو کتاب بننے سے پہلے ہمارے پاس جا اللہ اشکار کر، اس سے پہلے کہ علم کتاب بن جائے ہمیں وہ علم عطا ہو، اور اس سے پہلے کہ فقیر مزار بن جائے ہمیں وہ ملا۔ کچھ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آئی؟ اشفاق صاحب کیا سمجھ آئی ہے؟ علم کتاب میں ہے، فقیر مزاروں میں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہو کہ علم دے کتاب سے پہلے، فقیر ملا مزار بننے سے پہلے، اور اس کا دونوں آپ کا کیسے بنتا ہے؟ اس کو کیسے بنتا ہے؟ بس یہ آج تک جو دنیا چلی آئی ہے، کتابوں میں فقر ہے اور مزاروں میں فقیر ہے۔ کیا کہا آپ نے اشفاق صاحب؟ آج تک فقر کہاں ہے، فقیر کہاں ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کتاب سے پہلے ہمیں فقر دے اور مزار سے پہلے ہمیں فقیر دے۔ جہاں سے پھر روپیہ واپس جاتا ہے الٹ گیا، دو دفعہ الٹ گیا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ کا حاصل ہی آپ کی معرومی کا باعث ہے تو یہ پھر اٹھتا ہے۔ جو حاصل کیا یہی آپ کو معلوم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر حاصل کرنے میں دنیا کا حقوق غصب کر دیے جائیں کسی کے، سارا حاصل معرومی کا باعث ہے۔ اگر حاصل جو ہے اپنی انا کے لیے ہو، رضا اپنی کے لیے ہو، تو عین ممکن ہے وہ گناہ ہو۔ اگر حاصل جو ہے وہ شہرت دنیا کے لیے ہو، عین ممکن ہے وہ غلط ہو۔ حاصل جو ہے نفس کی خوشی کے لیے ہو، عین ممکن ہے غلط ہو۔ حاصل جہاں ٹھہرنے کے لیے ہو، عین ممکن ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو کہ میں یہاں سے نکلنے کی بات کر رہا ہوں۔ عین ممکن ہے حاصل آپ کی معلومی کے باعث ہو۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عین ممکن ہے، ویسے میں نے آپ کی کتابوں کے لیے معافی مانگ لی اللہ سے، عین ممکن ہے کہ آپ کی کتابوں میں کوئی ایسا فکرہ ہو کہ آنے والا دور اس میں گناہ تلاش کر لے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے باعث تقریب نہ رہے گا۔ اس لیے ہم نے دعا کی، یا اللہ ہمارے کسی فکرے سے کسی کے گناہ گار ہونے میں ہماری معافی ہے۔ ہم آئندہ جو کتاب لکھ رہے ہیں ہم اس سے سب سے دستبردار ہو رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ادھر لکھا وجود کی کائنات کا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم وجود میں مبتلا رہو، ہم نے وجود کو بخیر بخیر کے لکھا۔ اب ہم روح کو سوار سوار کے لکھنے والے ہیں آئندہ کتابوں میں، اشفاق بانو کچھ دونوں کیا کہا جی ہم نے؟ وجود کو ہم نے کھول کھول کے لکھا کہ وجود پہچان ہے انسان کی، ہم ملوث نہیں اس میں پائے گئے، ہم نے وجود کو ویسے پردہ لکھا۔ اب ہم روح کو بکیر کے لکھ رہے ہیں، سوار کے لکھ رہے ہیں۔ ہم اس وجود سے توبہ کر چکے، ملوث ہونے کی دعوت ہے تو نہ کوئی ہونے کی کوشش کرے، تو اچھی بات ہے جب ہم نے فیصلے کر لیے، لہذا اب ہم پوتر دعوت ہو گئے، کہاں چلے گئے ہم؟ اس کی بہتر کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمارا حاصل کہیں معرومی کا باعث بن جائے۔ کتاب ہمارا حاصل ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آنے والا بچہ اس میں بچی اس میں مبتلا ہو جائے اور ہمارے لیے معرومی کا باعث ہو۔ کیا بچوں اور بچوں کو تو آپ بچا، آپ نے تو ویسے کتاب لکھی تھی فضل تباہ کے لیے، اس میں پیسے بھی کوئی بھی لوگ کہتے ہیں جو چھاپنے والا تھا نا وہی لے کے چلا گیا۔ ہاں واقعی کچھ لوگ اتنے پیسے ہیں، ورنہ آج ہم نے کہنا تھا خان صاحب کو کسی پلاٹ ادھر ہی ہونے تھے پیسے، خالی پڑے ہیں بینک، کیا پتا آپ کو نوٹس دیا ہے، آپ نوٹس دے رہے ہیں تو پلاٹ کا وقت ہے، آپ ہمارا کہتے ہیں نوٹس بھی دیتے ہیں تو جانے دو جی، برات گھر میں آ گئی ہے تو ابھی نوٹس دیتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا رہ گئے وقت، آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو ذاتی تو میں نے کبھی اس کی بات نہیں کی، آپ کو ذاتی بات کہ ایک لڑکی تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، جب کیا کہا اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، جب تیرا غم بڑا ہی ہمیں نظر آتا ہے، اچھا اور سچی عورت ہے، سچے درد میں ہے، درد ہے۔ اب
درد کو ظاہر نہ کرو کہیں اللہ کو پسند نہ آ جائے تو پھر کام نہیں کرے گا وہ. اسے درد پسند آ گیا تو اسی میں رکھے گا. تم زیادہ چپ کر جاؤ. کیا کہو؟ چپ کر جاؤ. تو آپ سارے لوگ ہم بیٹھے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, ہم اس سے کہتے ہیں کہ تو دعا نہ کیے گا. اچھا میرے بھی اپنے موسنوں کو تکلیف نہ دیا کرو. اللہ تیرا موسن ہے, بار بار کا تکلیف دینی اس کو. اچھا ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین اس کے وہ انوالومنٹ جو فرائض کے طور پر اس کو نظر آ رہی ہیں تو آپ مہربانی فرما, انسانیت فرما. آپ یہ دونوں بچے بیٹھے ہوئے ہیں عمر صاحب صاحب کہ آپ کبھی بچوں کے معاملے میں, گھر کے معاملے میں آج کے بعد یہ فیصلہ کر دو دونوں کہ دونوں کا فیصلہ ایک فیصلہ ہوگا. دونوں کا فیصلہ ایک فیصلہ, دونوں مل کے دعا کیے گا. اچھا اس گھر کے مستقبل کے لیے دو مختلف رائے نہیں ہونی چاہیے. دونوں لوگ جہاں مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ منظور فرمائے. اچھا اللہ تعالیٰ منظور فرمائے. میاں بیوی کا صرف ایک ہی فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہ دونوں کی مشترک دعا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. اتفاق کی بات کر اللہ تعالیٰ کی دعائیں قبول کرے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ یا رب العالمین میری بیوی کی دعائیں قبول فرما. کہو قبول فرما. اچھا سبھی قبول فرما, تعریف بھی قبول فرما. اللہ تعالیٰ والے مہربانی فرمائے. درد جو ہے نا واقعی بندے نہ ظاہر کیے کرو ہمارے سامنے. اور ہم بھی بڑے بڑے خطرناک آدمی ہیں. ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ درد سلامت رکھ, ہے نا, اس طرح مہربانی کرو. ایسی بات نہ کرو. درد اچھی سے لگتی ہے ہمیں. اس میں مطلب ہم ذرا لطف لیتے ہیں, اس لیے آپ مہربانی کیے کرو. اچھا خوشی رہا کرو چاہے غلطی پہ ہی ہو. پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ اس کی خوشی آگے پیچھے کر دے, پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک یہ بات, راضی رہو. کیا رہو؟ راضی رہو اللہ کے آگے روبرو. اچھا یا اللہ مطلب ہم کیا عرض کیا کریں تو کیا عرض نہ کریں. تیرے سامنے بولنا بھی کوئی کام کی بات نہیں ہے, ضرورت کی بات نہیں ہے. کہ نہیں بات؟ تو مہربانی فرما. آپ کی کیا بات ہے؟ دعا کہ یا اللہ یا تو من جا یا من منوا دے. یہ دعا کیا کرو. کیا دعا کیا کرو؟ بولو یا اللہ یا من منوا دے. کیا دو نا آپ کیا کہو جاؤ 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 جاؤ. بچے کی بول رہی ہے, آپ بچی بولنے والی. بولو یا تو من جا یا مجھے منوا دے. شاباش. تو دیکھو چھوٹی چھوٹی بچوں والی گاش ہے. کیا چھوٹی سی بات, یا تو من جا یا مجھے منوا دے. اب اتنی سی بات کرنے میں دقت ہو رہی ہے. پتہ کیا کہتی ہے؟ تو ہی مان. اندازہ لگا لو اتنے کتنے پھٹے پھٹے لوگ ہیں. کتنے شانتی نظر آ رہی ہے, کتنے پیارے پیارے لوگ نظر آ رہے ہیں. بیچارے جیسے کہو کہ مان لیں گے. نہیں تو ہی مانے. اچھا اللہ تعالیٰ مطلب اس کی خواہشات بھی پوری کرے. ہاں ایک خواہش ہے اور ایک خواہشات ہے, دو خواہشات ہیں. اچھا ایک کام ہے اور دوسری یہ آرزو ہے. دونوں پوری ہو جائے, ہو جائے نا. ایک ہی پوری. آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ احسان فرمائے. احسان کا مطلب جہاں حق نہیں ہے وہ عطا فرمائے. احسان کیا ہوتا ہے؟ جہاں حق نہیں ہے وہ عطا فرمائے, وہ عطا فرمائے. اور احسان ہوتا ہے اور ڈبی ہوئی کشتی واپس آ جائے, تر جائے بڑی دیر کے بعد. عین ممکن ہے کہ اس کی کو ڈبی ہوئی کشتی واپس آ جائے. کیا پتہ اللہ کرے, ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے. آپ نے بڑی سیاست کی, سیاست سے دستبردار ہو کر یہ دستبردار ہو گئی ہے. سیاست دان سے نہیں, بات کرتے جا رہے ہیں. سیاست سے سیاست دان کی ساتھ ہے. اچھا سیاست سے دستبردار ہے, سیاست دان کے ساتھ. اس کے مقابلے میں نہیں, اس کو میدان سے نکال دیا آپ نے, بیوی کو نکال دیا. گاڑی چلی گئی. اچھا یہ ہو گیا. آپ کے کیا دعا کیا جائے؟ اللہ آپ کو آپ سے بچائے. بس کیا کہا؟ اللہ آپ کو آپ سے بچائے.
और हम सब ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आपको हम सब के ऊपर सलामत रखे। अल्लाह आपको सलामत रखेगा। अच्छा, आपकी सलामती बातें तो खतरनाक कर रहे है। हैं, बातें तो खतरनाक कर रहे हैं। देख लो आज आज बातें दुआ में भी करने की गिनती बन रही है। कभी देखा करो ना, छोटी छोटी बातें हैं, कोई पता नहीं अचानक मतलब ये देखो किसी तरह बांध टूट जाते हैं, नहीं होता अचानक क्या हो जाता है, अचानक पानी हो जाते हैं, इसलिए अचानक मतलब बात के बाद भी टूट सकते हैं। तो फिर और बात हो जाता है, कभी अफलाक जाता है नालों के जवाब, कभी गुलगुला है लम्हा चोर हरी मिजाज, होता है नहीं होता। इसलिए आप दोनों के लिए क्या दुआ की जाए, जैसे आप नजर आ रही है अल्लाह करे अंदर से भी ऐसी। अच्छा क्या कहा, अल्लाह करे वैसे ही अंदर चल, हाँ ऐसे ही है ना। चलो आप तो अच्छी बात है ना, पानी कुछ कहती है मैं क्या मेरे लिए क्या करोगे। अच्छा ठीक है, मैंने एक कभी रह के बात किया इसके लिए। अच्छा चलो हम आपके लिए कुछ नहीं, अब आप सबके लिए बात करो, अल्लाह ताला आपका फजल फरमाए या रब्बुल आलमीन, अपने फजल फरमाए। सब मिलने वालों को एक दूसरे के हक में या रब्बुल आलमीन अपने फजल के जरिए मुफीद बनाए रखना, मीन अपने फजल के या मेरे को